السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی ساری زندگی کا جو سرمایہ ہوتی ہے وہ اولاد ہے۔ اگر اولاد نیک مل جائے تو دنیا تو سنور جاتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ انسان اولاد کو پالنے پوسنے پروان چڑھانے میں اپنا وجود فراموش کر دیتا ہے۔ کبھی وہی اولاد بڑھاپے میں والدین کو بے سہارا کر دیتی ہے۔ زبیر صاحب نے اس اولاد کو خون پسینے سے پروان چڑھایا تھا۔ وہی اولاد ان کے کھانسنے کی وجہ سے پریشان تھی۔ ان کو ڈر تھا ان کے بچے نہ بیمار پڑ جائیں۔ ان کی نیند زبیر صاحب کی کھانسی کو وجہ سے خراب ہو رہی تھی، اس لیے زبیر صاحب کو گھر کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے باپ کو گھر سے تو نہیں نکال سکتے تھے، اب اتنی بھی بے مروت نہیں تھے، ابھی ان کے ضمیر نہیں مرے تھے، اور ان کی دو بیٹیاں بھی ہر ماہ چہرے پر ماسک لگا کر، ہاتھوں میں گلوز پہن کر، فروٹ کا شاپر اٹھائے اپنا فرض پورا کرنے آتی تھی، مگر زیادہ دیر نہیں رکتی تھی۔ ان کو بھی ڈر تھا کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائیں۔ اس وجہ سے زبیر صاحب اب کسی کے لیے مزید آزمائش نہیں بن سکتے تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل آئے۔ ان کی لاٹھی کی آواز خالی سنسان سڑک پر اشتعال پیدا کر رہی تھی، کیونکہ ہر سو سردی کی وجہ سے خاموشی چھائی تھی۔ ان کا کمزور لاغر وجود سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ چلتے چلتے زبیر صاحب بس یہی سوچ رہے تھے کہ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، کبھی یہ بھرپور تھی، کبھی خوشیوں سے معمور، لیکن آج صرف ایک بے رنگ سنسان راستے پر ان کے قدم تھک چکے تھے۔ وہ راستے کی جانب بے سمتی سے قدم بڑھا رہے تھے، ہر قدم پر ایک گہرے دکھ کا سامنا کرتے ہوئے، اور دل میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ زندگی نے انہیں اس حال میں کیوں پہنچا دیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور چاند کی ہلکی روشنی نے ماحول کو ایک پراسرار رنگ دیا۔ زبیر صاحب کی توانائی ختم ہو رہی تھی، جسم کی کمزوری اور تھکاوٹ نے انہیں مزید چلنے سے روک دیا۔ وہ ایک ویران کونے میں بیٹھ گئے جہاں سرد ہوا نے ان کے بدن کو مزید سست کر دیا۔ جیسے ہی وہ وہاں بیٹھے ان کی آنکھیں نیند اور دکھ کی گہرائی میں ڈوبنے لگیں۔ انہیں اپنی زندگی کی ہر ایک خوشی، ہر ایک کامیابی اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کی بے اعتنائی یاد آ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک آخری خیال آیا، کیا واقعی یہ سب بیکار تھا؟ کیا ان سب قربانیوں کا کوئی مطلب نہیں تھا؟ رات گہرے ہوتے ہی زبیر صاحب کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ان کے جسم نے کام کرنا بند کر دیا اور سردی نے ان کی ہڈیاں تک پہچاننا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی کی آخری چمک بھی مدھم ہو رہی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ زبیر صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اپنے بچپن سے لے کر آخری وقت تک کی تمام یادیں ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی ایک فلم سی چل رہی تھی جو ہر لمحے کو جلا دیتی تھی۔ وہ یادیں جو کبھی زندگی کی روشنی تھیں، آج ان کی آخری گواہ بن گئی تھی۔ بچپن کے خوشگوار دن جب وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیلتے تھے، اسکول کے دن جب انہوں نے علم کا پہلا ذائقہ چکھا تھا، اور جوانی کے وہ لمحے جب انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ انہوں نے اپنی شادی، بچوں کی شادی اور زندگی کی ہر خوشی کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کی، لیکن اس تمام عرصے میں شاید کچھ لمحے ایسے بھی تھے جو انہیں بھولنے نہیں دیے گئے۔ وہ لمحے جب انہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی خواہشیں کبھی پوری نہ ہو سکیں۔ ان کی زندگی کی آخری یادیں ان کی بیٹیوں کی محبت اور بیٹوں کے ساتھ گزری ہوئی ایک ادبھری زندگی کی یاد دلاتی تھی۔ ان کے بیٹیوں کے چہرے جو کبھی ان کے دل کے بہت قریب تھے، اب بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہنس رہے تھے، جیسے وہ ان کی محبت کا آخری پیغام لے کر آئی ہوں۔ خوشی اور دکھ کی یادیں، امید اور مایوسیاں،
سب ایک ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ لمحے جب ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں تھیں، اور وہ لمحے جب ان کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی، سب کچھ ایک پل میں گزر گیا۔ ان سب میں اسے وہ مہرباں عورت یاد آئی جو ان کی جیون ساتھی تھی، جس نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ کمی نہ جانے کہاں رہ گئی جب سب سوالات کے جواب موجود تھے، جہاں سب رشتے، سب محبت اور سب درد کے نقوش ختم ہو گئے تھے۔ کسی کی یاد ہی اتنی خوش کن ہوتی ہے کہ دکھ درد مٹنے لگتے ہیں، جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا حصہ تھی کہ زندگی کا سفر ایک لمحے کا ہوتا ہے، اور وہ لمحے یادیں، محبت اور قربانیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کی آخری یادیں ان کے دل کی آخری دھڑکنوں کے ساتھ مل گئیں، اور ان کی روح نے سکون پایا، جہاں کوئی دکھ، کوئی غم اور کوئی تنہائی نہیں تھی۔ آج زبیر صاحب، جو کبھی ایک کیپٹن تھے جن کا رعب و دبدبا پوری دنیا میں مشہور تھا، آج بے حس و حرکت، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان کا وہ جسم جو کبھی مضبوط تھا اور طاقتور تھا، اب کمر کے نیچے گڑ چکا تھا، اور جسم کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی گہرائی نے ان کی عمر اور زندگی کے بھاری بوجھ کو ظاہر کیا۔ زمین پر پڑا ہوا ان کا جسم سردی اور رات کی تاریکی کے ساتھ ملاپ کر رہا تھا، جیسے وہ ایک ناپسندیدہ پرانی یاد ہو۔ مٹی اور گرد نے ان کے کپڑے پر ایک بھاری تہ چڑھا دی تھی۔ ان کے کپڑے اب پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی ان کی بدن کی خاموشی اور سسکیاں اجاگر کر رہی تھی، اور ہوا کے سرد جھونکے ان کے چہرے پر ٹکرا کر ایک پریشان کن دھند پیدا کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں جو کبھی دنیا کو اتنی تدبیر سے چمکاتی تھیں، آج بند تھیں، اور ان کے چہرے پر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو شان و شوکت ایک وقت میں ان کی علامت تھی، وہ آج زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ ان کے جسم کے ارد گرد کا منظر بھی زندگی کی بے ثباتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ بے ترتیبی، سردی اور ان کے پیچھے چھوڑی گئی دنیا کی خاموشی، رات کا اندھیرا ان کی پرانی عظمت کے شاندار عہد کو دھندلا رہا تھا، اور ان کی آخری حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے۔ خواب، شان اور عظمت سب کچھ عارضی۔ زبیر صاحب کی حالت ایک کڑوی حقیقت کی عکاسی کر رہی تھی کہ زندگی کا سفر کب ختم ہو جائے اور اس کے بعد کیا رہ جائے، یہ سب بے معنی ہوتا ہے۔ زبیر صاحب بے ہوش ہو گئے جب ان کی آنکھیں کھلیں۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھے، گرم کمبل ان کے اوپر تھا، ہاتھ میں ڈرپ چڑھا تھا۔ یہ مہنگا پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ زبیر صاحب کو ایک لمحے خوشی ہوئی، ان کی اولاد نے ان کو ڈھونڈا تھا، لیکن یہ محض خیال تھا۔ وہاں پر پولیس کی وردی میں کھڑا ایک نوجوان، جس کا چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن وقت کے دھول سے دھندلایا ہوا تھا، مگر وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف بڑھا۔ ابا، ابا کہنے پر زبیر صاحب چونک گئے۔ لہجہ بھی کچھ شناسا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زبیر صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مرتضیٰ؟ جی ابا، میں مرتضیٰ، آپ کا بیٹا۔ آپ اس حال میں؟ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ زبیر صاحب نے آرام آرام سے سب مرتضیٰ کے گوش گزار کیا تو مرتضیٰ کو سخت غصہ آیا۔ جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، اور مجھ جیسے یتیم ہر جگہ، ہر چہرے میں والدین کی پرچھائی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور زبیر صاحب تو وہ مہرباں چہرہ، مہرباں شخصیت تھے جنہوں نے اس کی انگلی پکڑ لی تھی، اس یتیم کی سرپرستی کی تھی، اسے پڑھایا لکھایا، ایک قابل شخص بنایا۔ جب تک زبیر صاحب کی صحت صحیح تھی وہ باقاعدہ اس سے ملنے آتے تھے،
مگر ایک دو بار وہ ان کے گھر گیا تو ان کو ہر بار یہی سننے کو ملتا، ابا سو رہے ہیں، ابا ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ابا کی جان اب چھوڑ دو، تمہیں پڑھایا لکھایا قابل بنایا، اب کیا جائیداد سے بھی تمہیں حصہ چاہیے۔ اس دن مرتضیٰ بہت مایوس ہوا اور اپنے محسن کے دروازے پر دوبارہ نہیں گیا۔ رات کو جب ان کی پولیس گاڑی سڑکوں پر گشت کر رہی تھی، تب ابا کو اس حال میں دیکھ کر مرتضیٰ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب ابا صحت یاب ہو گئے تو مرتضیٰ انہیں اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی بیوی اور 4 سال کا بیٹا تھا۔ مرتضیٰ نے بیٹے کو کہا، دادا آ گئے، تو بیٹا آ کر ان سے لپٹ گیا۔ تب زبیر صاحب نے کہا، بیٹا مجھے کھانسی ہے، بیمار ہوگا۔ تب مرتضیٰ نے ان کا مان رکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مرتضیٰ اور اس کی بیوی اتنی خدمتیں کرتے، اب وہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، عمر کے کسی حصے میں آ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور یتیم کی کفالت کرنا تو اللہ اور اس کے حبیب کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔